بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ ایک نئے رنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے۔ وقت ہاتھوں سے یوں سرک جائے گا، معلوم ہوتا تو مٹھی بند کر کے رکھتے اور کبھی نہ کھولتے۔ اسلام آباد کی ان شاہراہوں پہ آنا جانا تو لگا رہا، مختلف مقاصد کے تحت، کبھی بچوں کے ساتھ تعلیمی دورے پہ اور کبھی کسی ہسپتال کا چکر کاٹنے کے لیے، لیکن اس طرح سے بچپن کی یادیں لے کر اور خصوصاً اپنے آپ کو وقت دینے کے لیے اسلام آباد آنا تقریباً 20-22 سالوں کے بعد ہوا۔ میں اپنی سہیلی اور یونیورسٹی فیلو حمیرہ کے ہاں گئی اور اس نے مجھے بہت ہی اچھا کھلایا پلایا، بہت زبردست مہمان نوازی کی، اور بالخصوص دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اس کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ پیش کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ شاید میں نہیں کر پا رہی۔ میں دل سے اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنے عظیم لوگوں سے ملوایا، گو کہ یہ لوگ مٹی میں سو چکے ہیں لیکن اپنے وقت کے بے تاج بادشاہ رہے ہیں، اپنے تکلم سے، اپنے ادب سے، اپنے قلم سے، اپنے انداز سے یہ چھائے رہے ہیں، ایک زمانے پہ خوشبوؤں کے سفیر رہے ہیں، اور جگنوؤں سے یہ کھیلنے والے اور روشنیاں پھیلانے والے لوگ ہمارے دلوں پہ آج بھی راج کرتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں H8 کے قبرستان کی، جہاں پہ ہمارے ملک کے نامور ادیب، شعراء اور خاص طور پہ ہمارے ملک کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ نیند ابدی سو گئے ہیں، نیند ابدی سو گئے ہیں، مٹی کے ہی ہو گئے ہیں، جن کے تکلم پہ ناز تھا زمانے کو، اوڑھ کر چادر خاموشی کی سو گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام، خوشبوؤں کی سفیر، خوشبوؤں کی شاعرہ آپ پہچان گئے ہیں، پروین شاکر۔ تو پروین شاکر کی قبر پہ آ کے دل کو بہت ہی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید زندگی میں تو ان سے ملاقات ممکن نہ رہی، اور اگر وہ زندہ بھی رہتی تو شاید ہماری عمروں میں جو فرق تھا کبھی ملاقات نہ ہو پاتی، گو کہ ان سے، ان کے لفظوں کی، ان کی تحریر کے حوالے سے ملاقات ہوتی رہی، اور ایک شاعر یا ایک ادیب کے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کی شخصیت ان کے الفاظ سے، ان کی لکھائی سے، ان کے بیان سے نمایاں ہوتی رہتی ہے، منعکس ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بنفس نفیس ملنے کا اگر موقع نہیں بھی ملتا تو بھی ان کے الفاظ ہمارے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہماری ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں یہ بھی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جیسے کسی بزرگ کے ہاتھوں پہ وینس آپ کو نظر آتی ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ درخت بھی پتہ نہیں کتنے سالوں سے اپنی یہ وینس پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ خوبصورت کلام کے موجد، دلوں پہ راج کرنے والے ایک نامور شاعر، بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے، اور خاص طر اردو ادب سے شغف رکھنے والے، شاعری کا ذوق رکھنے والے لوگ تو ہر حال میں احمد فراز کے نام سے واقف ہیں۔ سنا ہے وہ بول لے تو پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے شبستاں سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ اب خدا کرے کہ ادھر اور ادھر میں انصاف کر پائی ہوں، اور اگر ایسا نہ ہو تو میں پیشگی معذرت کرتی ہوں۔ تو جناب ایک اور خوبصورت اور باجرت اور باہمت نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ یہ ایک سائنسدان نہیں تھے، یہ ایک عظیم انسان تھے، اور
ان کا جتنا بھی ہماری قوم شکریہ ادا کرے، ان کے لیے اصالِ ثواب پیش کرے، وہ کم ہے۔ انہوں نے ہمیں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی ہمت اور جرأت دی۔ انہوں نے ہمارا نام، ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں سنہری حروف کے ساتھ لکھوا دیا۔ انہی کی بدولت، انہی کی کاوشوں کی بدولت آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم دنیا کے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی نگاہ ڈالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کرے، اور یہ کچھ ان کے بارے میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ سب کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور آپ یہاں پہ بھی زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت چمکتا ہوا سورج اور اس کی کرنیں بھی یہاں کی اداسی کو کسی صورت کم نہیں کر پا رہی۔ کیسی کیسی لازوال محبتیں یہاں سو گئی ہیں۔ مختلف قبروں کے کتبے دیکھ کر بہت دل کو خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا۔ پیارے ڈیڈی، پیاری اماں، پیاری آپا، کیسے کیسے رشتے ہمارے یہاں آ کے سو جاتے ہیں۔ یہاں کی صفائی اور جس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ لوگ نگرانی کر رہے ہیں یہاں پہ، تو دیکھ کے اس عملے کی مستعدی کو سراہنے کو جی چاہا۔ بہت ہی کمپیٹنٹ یہاں پہ سٹاف تھا، اور کچھ لوگوں نے ہمیں گائیڈ وغیرہ بھی کیا، ہمیں مختلف لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو ان کی قبریں وغیرہ یہاں پہ موجود ہیں۔ کتبے لگانے سے مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کوئی بڑا پن شو کر رہے ہیں، بلکہ کتبے لگانے سے یہ دیکھو نا، یہ آپ کی کسی نے کتنا محبت پیارا کا یہ بھی ہارٹ اظہار بنا ہو کے، رہا تو ہوتا ہے، بڑی خوبصورت سی اور خبر ہے۔ پتہ چلتا ہے ایک کہ دفعہ ہم آپ کے ٹیکسلا سے پیچھے گزرے کوئی تھے تو آپ میں نے کا کہا نام اتنی لینے پیاری والا قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور بندے کا دل آپ کر سے جاتا ہے مرنے کا بھائی۔ محبت اس کرنے لیے والا باقی ہے۔ ہاں، یہاں پہ دیکھیں یہ دل کی شکل حاجی بنی ہوئی ہے، فیض محمد، اور یہ کوئی دونوں میاں بیوی ہیں ہاں، جن کی یہ قبریں ہیں۔ اور ہم لوگ چلتے جا رہے تھے اور مختلف قبروں کے بارے میں ہم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اہم تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے اعمال اور ہمارے جو دنیا میں رہنے کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح کا ہو کہ ان کے لیے وہاں باعث تکلیف نہ بنے بلکہ باعث رحمت بنے، توشہ آخرت بنے۔ یہ کیا لکھا ہوا؟ جب مولانا لوگ حضرت نیک مولانا اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ نہ صرف کوثر دنیا نیازی میں ان صاحب۔ کے لیے بڑے نام کا باعث بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے، ایک اصالِ ثواب ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو جو قبر دکھائی تھی وہ ہے کوثر نیازی صاحب کی، بلا شبہ ادب میں ایک بڑا نام ان کا بھی ہے۔ ہم چلتے جا رہے ہیں اور اظہار خیال کرتے جا رہے ہیں، اپنی موت کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بعد بھی کوئی ایسا ہو جو ہمارے لیے دعائے خیر کرے اور اصالِ ثواب کرے اور ہاں، ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ لیکن بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال اتنے اچھے رکھے کہ اسے پھر بعد میں لوگوں کا محتاج نہ رہنا پڑے۔ قدرت اللہ شہاب کون نہیں جانتا، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے۔ شہاب نامہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا تو اس کو ضرور پڑھیے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ بھی ایک ڈائری کی طرح انہوں نے اس میں اپنے واقعات اور اپنے روزمرہ کے حالات اس میں قلم بند کیے ہیں، لیکن وہ ایک بڑا سرمایہ بن گیا ہے۔ اردو ادب میں ایک بہترین اضافہ ہے۔ خوبصورت سے پھول دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو میرے پودوں سے محبت ہے وہ مجھے مجبور کر رہی تھی کہ یہاں سے جو سوکھے ہوئے پھول ہیں ان کو بطور بیج میں کلیکٹ کر لوں، لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس طرح سے کر پاتی۔ یہ بھی ایک خوبصورت اور بہت ہی ڈسپلنڈ سی قبر نظر آ رہی تھی۔ میں اور سمینہ آج نکلے ہیں سفر پہ کہ لوگ جاگتے ہوئے کو، زندہ لوگوں کو وقت نہیں دیتے، اور ہم نے آج سوئے ہوئے کو وقت دیا، اور یہ ہماری محبت تھی بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہم دونوں کو یہاں تک لے کر آئی ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اور بھی یہاں پہ جو ہمارے
ملک کے نامور لوگ مدفون ہیں ان سے ملتے ہوئے جائیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا، کیونکہ ہماری ایک اور سہیلی مسرت ریاض جو کہ ہماری یونیورسٹی فیلو تھی، اب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر چکی ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، تو وہ بھی ہماری منتظر تھی، ہم نے ان کو بھی جوائن کرنا تھا۔ تو آہستہ آہستہ ہم نے باہر کا یعنی قبرستان سے باہر آنے کا راستہ اختیار کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آتے آتے بھی میں کافی ساری قبروں کو کیپچر کر رہی ہوں۔ ابھی آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ممتاز مفتی صاحب۔ ان کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بہترین افسانے انہوں نے لکھے جو کہ آپ مختلف لائبریریز میں پڑھ سکتے ہیں اور ان کے کام کو سراہ سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ واپسی کے لیے راستہ لے چکے تھے اور اگلے پوائنٹ کی طرف ہمارا سفر جاری ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ یوں تو رابطہ جو ہے وہ ممکن نہیں رہا کہ جب ہم فارغ التحصیل ہوئے اپنی یونیورسٹی سے تو اپنی پریکٹیکل لائف میں آ گئے۔ کچھ لوگ شادی وغیرہ کر لی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، کالجز میں پڑھا رہے ہیں اور مختلف طرح سے اپنے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ کچھ ہمارے یونیورسٹی فیلوز جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے ہیں جہاں جہاں کسی کا دانہ پانی لکھا ہوا تھا، لیکن یہ دل کے رشتے کبھی آپس میں دوریوں کی وجہ سے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا۔ اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔